السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیصل ٹائمز کے تمامی گرامی قدر ناظرین کا پرتپاک خیر مقدم ہے۔ سید الشہور رمضان المبارک کی آمد ہے اور ہم لے کر کے حاضر ہوئے ہیں ایک نشست خاص جو اس اعتبار سے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ یہ رمضان المبارک سے متعلق جتنے سوالات ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر اور رمضانیات کی بابت جتنے استفسار ہو سکتے ہیں وہ اس ایپیسوڈ میں پیش کیے جائیں گے۔ ساتھ ہی اس نشست خاص کو ایک زاویہ یہ بھی عطا کیا جانا چاہیے کہ یہ نشست خاص بابرکت شخصیت مستند عالم دین جو جامعہ اسلامیہ ریاض العلوم شنکرپور کے مدیر اعلیٰ بھی ہیں، میری مراد فضیلت الشیخ محمد فیروز عالم الندوی حفظہ اللہ سے ہے۔ انہوں نے اپنا بیش قیمت وقت آج کی اس نشست کے نام کیا۔ ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کا پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں، انہیں آداب پیش کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیصل ٹائمز میں آپ کا پرتپاک خیر مقدم ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری ایک دعوت پر لبیک کہی۔ آپ کا ہم پھر سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ آپ کا بھی شکریہ اور تمام حاضرین و ناظرین تمام لوگوں کا شکریہ اور فیصل ٹائمز کے درشکوں کا بھی شکریہ۔ شیخ، ہم سب کی سعادت مندی یہ ہے کہ الحمدللہ ہم پر وہ مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے جس کا مومنین 11 مہینے مسلسل شدت سے انتظار کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کا مہینہ انہی خوش نصیبوں کے حصے میں آتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کی خاص نگاہ اور نگاہ کرم ہوا کرتی ہے۔ میں اس نشست میں آپ کا وقت اس حوالے سے بھی بہت زیادہ خاص سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ہم اس دوران کوشش کریں گے کہ رمضانیات سے متعلق استفسار ہوں اور آپ کے علمی مفادات سے ہم جو ہے نا فیضیاب ہوں، ہمارے ناظرین جو فیصل ٹائمز کے ہیں وہ فیضیاب ہوں جو آپ کے شدت سے انتظار میں رہتے ہیں۔ میں رمضانیات کے سلسلے میں جو ناظرین کی طرف سے سوالات ہیں اس فہرست کے سب سے پہلے سوال کی طرف چلوں گا اور استفسار کروں گا کہ شریعت میں جو یہ روزہ ہے رمضان المبارک کے جو 30 روزے ہوا کرتے ہیں، یہ اس کا حکم کیا ہے؟ اسلام میں روزہ فرض ہے یا سنت ہے یا دیگر مستحبات میں یہ روزے شامل ہیں؟ کیا ہے رمضان میں روزے کا؟ حامدن و مصلیان و بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جی، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ رمضان میں روزے جو ہے یہ فرض ہیں یا سنت ہے یا کیا ہے؟ جی، تو اس سلسلے میں نے ایک سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والی امتوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اس طرح سے یہاں پر آپ ایک بات جان لیجئے کہ یہاں لفظ کتبہ آیا ہے۔ یہ علماء کرام جانتے ہیں کہ مفسرین نے، جیسے مشہور ہمارے مفسرین میں علامہ جمال الدین القاسمی رحمہ اللہ ہے جو اپنی کتاب محاسن التاویل کے اندر، اور ابو حفص الدمشقی جی، اور اس طرح سے دوسرے مفسرین ہیں، انہوں نے کتبہ بمعنی فرضہ کے لیے ہے، یعنی کتبہ بمعنی فرضہ یعنی فرض کیے گئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہی فرما دیا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اور اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، مشہور روایت، کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ تو یہاں پر بھی جو ہے صوم جو اسلام کے 5 بنیادی ارکان بیان کیے گئے ہیں اس میں، اس میں صوم رمضان بھی ہے، یعنی رمضان کے مہینے کا روزہ یہ اس میں بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی رمضان مہینے کا روزہ یہ مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا ہے۔
فرض کا مطلب تھوڑا سا سامعین کے لیے آپ کے بتا دینا چاہتا جی ہوں جی بے شک. کہ یہ اگر فرض وہ چیز ہے اگر اس سے کوئی انکار کر دیتا ہے, یعنی مثلا نہیں روزہ فرض نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے, جی تو اسے علی الاتفاق مرتد شمار کیا جائے گا, یعنی دین سے وہ خارج ہو گیا. اب اگر اس کی موت بھی آ جاتی ہے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اور نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا. سبحان. یعنی یہ فرض ہے ہمارے اوپر جو رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں. شیخ دوران گفتگو ایک چیز آئی ہے کہ آپ نے وہ جو آیت پڑھی ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تو یہاں سے جو بات آپ نے کہی ہے ترجمے میں کہ جیسا کہ اس سے پہلے کی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا, تو گویا کہ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اس امت سے قبل بھی اس کی فرضیت تھی, اس پہلی امتوں میں بھی یہ روزے ہوا کرتے تھے, اس کے اہتمامات ہوا کرتے تھے, یا اس امت کے لیے خاص ہے؟ اس طرف ذرا رہنمائی فرمائیں گے, بڑی شکر گزاری ہوگی. جی آپ نے بہت ہی پوائنٹ کی بات پوچھے کہ اس سے پہلے والے لوگوں پر فرض مطلب کیا اس کا یہ تھا. تو آپ ایک چیز جان لیجئے کہ ہمیں جو بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان نہیں بلکہ صرف روزہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کے بعد دوسرے انبیاء جو بھی ہیں, یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رمضان کے روزہ فرض ہونے سے پہلے جیسے یوم عاشورہ کا روزہ کا ذکر ملتا ہے, ایام بیز کہتے ہیں یعنی 13, 14, 15 قمری تاریخ کو یہ روزے کا ذکر ملتا ہے. اسی طرح سے یہودیوں کے وہاں بھی روزے کا تذکرہ ملتا ہے. یعنی تقریباً تمام امتوں پر کسی نہ کسی طرح سے روزہ کا حکم تھا اور وہ روزہ رکھتے تھے. یہاں تک کہ آپ ایک چیز جانیے کہ ہمارے ہندوستان میں بھی یہ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں برت رکھے ہوئے ہیں. تو یہ برت رکھنا بھی کیا ہے, یہ روزہ ہی ہے, ایک طرح کا روزہ ہے. لیکن امت محمدیہ کے لیے رمضان المبارک کے مہینے میں ایک ماہ کا روزہ یہ فرض قرار دیا گیا ہے. اس طرح سے اور دوسری امتوں کی کیفیت الگ رہی ہے, اس کی نوعیت الگ رہی ہوگی, اور لیکن روزہ بہرحال شروع سے ہی چل رہا ہے کسی نہ کسی صورت میں. روزے رکھنے کا اہتمام گویا کہ پچھلی تمام امتوں میں رہا ہے, لیکن بالضبط ایک مہینے کا مکمل روزے رمضان المبارک کے نام سے امت محمدیہ پر فرض کیا گیا. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. جی جزاک اللہ خیر. اس لسٹ میں جو ناظرین کی طرف سے ایک اہم سوال ہے رمضان المبارک کے حوالے سے کہ یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں تو یہ کس سن عیسوی یا ہجری کو یہ روزہ فرض کیا گیا ہے اس امت محمدیہ؟ یہ ہے آپ نے پوچھا کہ کب روزے کی فرضیت کب ہے. تو اس سلسلے میں جیسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی تو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی. آپ اس وقت مکے میں تشریف فرما تھے اور مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے. تو جب آپ مدینہ چلے گئے تو اس وقت کو ہجری سال کہتے ہیں, وہاں سے ہجری شروع ہوتا ہے. اچھا, ہجری کیلنڈر ہجری کیلنڈر وہیں سے شروع ہوتا ہے, وہیں سے ہجرت کا سال شروع ہوتا ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو مدینہ جانے کے بعد تقریباً 1.5 سال کے بعد سن 2 ہجری کو یہ روزے فرض کیے گئے ہیں. سن 2 ہجری کو آپ سمجھ لیجئے کہ روزے فرض کیے گئے. شیخ, اسلام میں ایک چیز کا بڑا اہم مقام ہے اور وہ ہے کہ جب بھی مومنین کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, کوئی ایکٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نیت کرتے ہیں کسی بھی عبادت کو لے کر کے. اور یہاں رمضان المبارک چونکہ ایک بہت بڑی عظیم المرتبت عبادت ہے تو اس مناسبت سے بھی کئی ایک اسکالر سے ہم نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ اس کے لیے بھی نیت ہوتی ہے اور نیت ضروری ہے اور اس کا ایک خاص وقت بھی ہوا کرتا ہے. اس بابت اگر آپ رہنمائی فرمائیں گے تو ہم بہت زیادہ مشکور ہوں گے. رمضان کے سلسلے میں یعنی روزے کی نیت. جی. تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں اور نیت کرنا ضروری ہے.
ایک بات سمجھ میں آتا ہے کہ نیت کرنا ضروری ہے. جی نیت کا اب اس کا کیا طریقہ ہے, کیسے؟ تو رمضان میں طلوع صبح صادق سے پہلے پہلے روزے دار کو روزے کی نیت کرنا ہوگا. یعنی طلوع صبح صادق سے پہلے پہلے اسے نیت کر لینا ہے کہ ہمیں کل روزہ رکھنا ہے. اور اسی طرح سے ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے علامہ ابن تیمیہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ جان لی کہ کل سے رمضان کے روزے شروع ہوں گے اور یہ مطلب دل میں ارادہ کر لے کہ مجھے کل سے روزہ رکھنا ہے, اور اس کے بعد وہ سو جاتا ہے اور سحری بھی نہیں کھاتا ہے سمجھیے, تو بھی اس کا روزہ ہو جائے گا, کیونکہ اس نے پہلے ہی ارادہ کر لیا تھا. اب وہ ایک بات اور سمجھ لیجئے, یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ نیت کیا مطلب زبان سے اس کو ادا کرنا ہے یا اس کو دل ہی میں رکھنا ہے؟ جی میں یہ سوال کرنے ہی جا رہا تھا, بڑا اہم سوال ہے. تو اس سلسلے میں آپ ایک بات جان لیجئے کہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو, اور اس کا مقام کہاں ہے؟ دل ہے. تو اس لیے دل ہی میں نیت کرنا یہ کافی ہے. جی اور اس کے لیے چونکہ دل ہی ہے اس کا مقام, تو اور اس سلسلے میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ زاد المعاد کے اندر فرماتے ہیں کہ الفاظ کے ساتھ نیت کرنا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اور نہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے, اور نہ تبع تابعین سے, اور نہ ائمہ اربعہ سے ثابت ہے کہ الفاظ کے ساتھ اس کو جو ہے نیت کیا جائے. تو آپ ایک بات یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ الفاظ کے ساتھ نیت کرنا یہ سنت نہیں, بلکہ ہم اسے بدعت کہہ سکتے ہیں. بلکہ اس لیے کہ نیت اس کا تعلق کیا ہے؟ دل ہے. اس لیے دل ہی میں ارادہ کر لینا کافی ہے, اور وہ ارادہ کرے گا طلوع صبح صادق سے پہلے تک. اور اگر کوئی شخص رات میں بھی, جیسے میں نے بتایا کہ یہ نیت کر کے سو جاتا ہے کہ مجھ کو کل روزہ رکھنا ہے, اور وہ پھر سحری کے لیے نہیں جگ پاتا ہے, لیکن وہ تو بھی اس کا روزہ مکمل ہو جائے گا, کیونکہ اس نے پہلے ہی نیت کر لیا تھا. اور وہ جو ہے دل ہی میں, اور نیت میں نے بتایا کہ دل ہی کے نیت ہوتی ہے, وہ باہر سے زبان سے اس کو ادا کرنا نہیں ہے. شیخ رمضان المبارک کی بابت ناظرین کرام کی ایک ذہن میں جو سوال ابھر کر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں سحری اور افطار کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے, لیکن بہت سارے ایسے افراد ہیں یا کہیے کہ مومنین ہیں جن کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ سحری کا آخری وقت یا پھر سحری کس وقت پر لینی چاہیے اور افطار کس وقت کر لینا چاہیے. اس بابت جو صحیح وقت ہے اس کا تعین اگر آپ اسی طرف رہنمائی فرمائیں گے تو ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہوں گے. آپ کو جواب سے پہلے ایک حدیث سن لیجئے, تسحروا فإن فی السحور برکہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھاؤ, سحری میں برکت ہے. تو یہ سحری یہ سحر سے ماخوذ ہے. سحر یعنی رات کے آخری حصے کا کھانا, یعنی طلوع صبح صادق سے پہلے کے کھانا کو سحری کہتے ہیں. یعنی طلوع صبح صادق سے پہلے آدمی کھا لے, اور اسی کھانے کو سحری کہتے ہیں. اور روزے دار کو چاہیے کہ وہ طلوع صبح صادق سے پہلے کھا لے. تو یہی ہے سحری, اور اسی کو سحری کہتے ہیں. بلکہ اور سحری کھانے میں بہت برکت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس لیے مومنین کو چاہیے کہ وہ جان بوجھ کر کے سحری کو نہ چھوڑے, بلکہ اس برکت کو حاصل کر لے, جتنا چاہے برکت کو حاصل کر لے. اسی طرح اپنے وقت پر افطار بھی کرے. تو افطار کے سلسلے میں یہ ہے کہ بخاری مسلم کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے. تو افطار میں کیا کرنا چاہیے کہ وقت ہوتے ہی افطار کر لینا چاہیے. اس بابت جو ہے نا ایک اہم نقطہ کھل کر کے سامنے آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ افطار کرتے وقت غروب آفتاب کے بعد بھی احتیاطاً 5 منٹ 6 منٹ 7 منٹ اپنے حساب سے کہ ہم جو ہے نا مؤخر کریں گے تو ہم زیادہ ثواب کے مستحق ہوں گے. اس بابت آپ اس میں انہوں نے ایک حدیث بیان کیا کہ لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے, اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے.
اسی طرح سے ایک حدیث قدسی ہے کہ میرے محبوب بندے وہ ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے. اور اسی طرح سے آدمی کو چاہیے کہ افطار میں جلدی کرے، یعنی سورج غروب ہونے کے فوراً بعد افطار شروع کر دے، اس میں تاخیر بالکل نہ کرے. اور اب آپ جان رہے ہیں کہ یہ وقت کیا ہے، بالکل ابھی سب کو معلوم ہے کہ یہ فلاں وقت زوال کا شروع ہو رہا ہے، یہ فلاں وقت عصر کا ہو رہا ہے، اس وقت سے مغرب کا سورج غروب ہونے کا وقت ہے، یہ سورج طلوع ہونے کا وقت ہے. اب ڈیجیٹلی اور نیٹ کا زمانہ ہے، لوگ فوراً دیکھتے تھے. پہلے کے زمانے میں لوگ سایہ سے پہچانتے تھے، تو اب وہ دور ختم ہو گیا. تو اب جب کہ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ وقت ہے، یعنی سورج غروب ہو گیا ہے، تو تاخیر بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور بلکہ یہ حدیث کے مخالف بات ہے کہ جیسے میں نے ایک حدیث پہلے بیان کی تھی، پھر وہی ہے کہ حدیث قدسی بیان کی کہ لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جو جب تک افطار میں جلدی کر رہیں گے، اور میرے محبوب بندے وہ ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاخیر کرنا یہود و نصارہ کا عمل ہے، اس لیے بالکل ہی مطلب یہ احتیاطی تاخیر یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہے، بلکہ میں تو کہہ سکتا ہوں کہ وہ گنہگار ہوگا. تو اس لیے افطار کو اس کے وقت پر ہی کر لیں، سورج غروب ہونے کے فوراً بعد ہی افطار کرنا چاہیے. شیخ، افطار کی بات آئی تو ایک چیز اچانک میرے ذہن میں آئی کہ عام طور پر مومنوں کے لیے جو بھی کام ہوا کرتا ہے اس کا ایک خاص مقصد بھی ہوتا ہے، اور مومنین جو بھی کام شروع کرتے ہیں وہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. یعنی کھانا جب شروع کرتے ہیں باقی کے 11 مہینے تو وہ بسم اللہ کہہ کر کے کھانا شروع کرتے ہیں. لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں جب مومنین افطار کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس کے لیے کوئی خاص ایسی دعائیں ہیں جو بسم اللہ سے ہٹ کر بھی ہیں، یا پھر بلفظ دیگر ہم یہ کہیں کہ افطار کی کوئی مسنون دعائیں ہوں، تو آپ وہ بھی اس کی طرف رہنمائی فرمائیں. بات آپ کی صحیح ہے کہ ہر چیز شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چاہیے. اسی طرح سے افطار بھی اس کے لیے یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، یعنی ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر انشاءاللہ. یہ حدیث کے اندر صحیح حدیث ہے کہ یہ دعا پڑھے. اور ایک بات اسی طرح مطلب جان لیجئے جو لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہے تو وہ ہے بسم اللہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. تو یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. امام طبرانی نے اسے ضعیف کہا ہے، اور امام ابو داؤد نے اسے مرسل طریقے سے روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے علامہ البانی نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے. اور اسی طرح بسم اللہ اللہم لک صمت وبک آمنت، یہ حدیث بھی ضعیف ہے. تو جب ہمارے سامنے صحیح حدیث ہے تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ صحیح حدیث جو ہے اس پر ہم عمل کریں، تو وہ زیادہ بہتر ہے. گھر سے معنی کے اعتبار سے آپ کو اگر کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ہمارے سامنے صحیح حدیث ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر انشاءاللہ، یہ دعا پڑھے، یہ مسنون دعا ہے. افطار کے حوالے سے شیخ ایک قدر اہمیت کا حامل ایک سوال ہے ناظرین کی طرف سے کہ ہم مومنوں کا ایک اہم شیوا یہ ہے کہ ہم اپنے ہر معاملات کو ایک دوسرے مومنین کے ساتھ جوڑ کر کے رکھتے ہیں، خوشی میں ہو یا غم میں ہو ایک دوسرے کا تعاون پیش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. افطاری کرانے کا جہاں تک مسئلہ ہے، کیا رمضان المبارک کے مہینے میں سب اپنے اپنے گھروں میں جب افطاری کا وقت ہو تو بیٹھ کر کے وہ اپنا افطار کر لیں، یا ایک مومن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو افطار کرائیں، اس کا اہتمام کرے، اس کا کوئی مقام مرتبہ ہے، اس کی کوئی اہمیت ہے اسلام میں؟ روزے دار کو افطار کرانا یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. کہ ایک حدیث پہلے آپ سن لیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا اس کو اس روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا. اسی طرح سے اور دوسری روایتیں بھی ہیں. تو
ایک اس کی کتنی اہمیت ہے کہ آپ تھوڑے سی محنت کیے تو کسی کو کھانا کھلا دیے، آ کر کے افطار کرا دیے، تو اس روزے دار کے برابر آپ کو ثواب مل گیا. یہ سمجھیے کہ کتنے چھوٹے سے وقت میں، تھوڑے سے وقت میں کتنا بڑا ثواب آپ حاصل کر رہے ہیں کہ ایک روزے دار کو جتنا ثواب ملتا ہے آپ افطار کراتے ہیں تو وہ ثواب حاصل ہو جاتا ہے آپ کو بھی. اس لیے تمام لوگوں کو چاہیے کہ اپنی وسعت کے حساب سے لوگوں کو افطار کرائے. اور اسی طرح سے بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا یہ عمل بھی تھا کہ بغیر کسی فقراء، مسکین، محتاجین یا ضرورت مند یا کسی ایسے لوگوں کے بغیر افطار کرتے ہی نہیں تھے. یعنی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ اگر اس کے پاس وسعت ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو افطار کرائے تاکہ اس کو اس پاک مہینے میں زیادہ سے زیادہ ثواب وہ حاصل کر سکے. جی جزاک اللہ خیر. شیخ، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں سحری و افطار کے بشمول اور کوئی ایسے اہتمامات جس کے ذریعے سے ہم روزے کو بابرکت بنا سکیں، روزے کو کامیاب کر سکیں، اور اس ایک مہینے کے ہر دقیقے کو ہم دقیقہ فروگزاشت نہ کر کے اس کو بہتر کاموں میں، عبادات میں مصروف کر دیں اور ہم اپنے آپ کو بھی عبادات میں مشغول کر دیں. روزے کا کوئی خاص اہتمام ہو جو ہم کر سکیں. یہ بات جان لیجئے کہ روزے میں خصوصی اہتمام کرنا ہی چاہیے. جیسے قولی فعلی عبادات جو ہیں، جیسے 5 وقتہ نماز ہے اور جو بھی اچھے اعمال ہیں رمضان میں بڑھ چڑھ کر کے اسے کرنا چاہیے. اور جیسے ہے کہ گالی گلوچ نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، کسی کی غیبت نہ کرے، بلکہ سنن و نوافل کا اہتمام کرے، تلاوت قرآن کا اہتمام کرے، اور اسی طرح سے دوسری جو لغویات ہیں اس سے بچے. اور یہ خصوصی طور پر چغل خوری، چونکہ اس سلسلے میں حدیث وغیرہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لیکن یہاں وقت نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ یہ کروں، کیونکہ رمضان کا مناسب موقع ہے تو اسی مناسبت سے آپ سے بات ہو رہی ہے. تو یہ کہ رمضان میں خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے. ہاں ایک بات اور ہے کہ تلاوت کرے، اس کے ساتھ ساتھ قیام اللیل یعنی تراویح کا اہتمام کرے آدمی، چونکہ حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو تراویح کا بھی بہت اہتمام کرنا چاہیے، چونکہ یہ سنت موقدہ ہے. آپ یہ سمجھ لیجیے سنت تراویح کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے، اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. یہ ہے کہ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یہ حدیث میں آیا ہے. البتہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صغیرہ یا کبیرہ کون سے گناہ، تو علی اتفاق ہے کہ صغیرہ گناہ تمام علماء اکرام یہ مطلب اس باربت فرماتے ہیں کہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن اگر کسی کے پاس صغیرہ گناہ نہ ہو تو کبیرہ گناہ میں بھی تخفیف کی جاتی ہے. تو اس طرح کا موقع کو آدمی کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ رمضان ہی کے ساتھ یہ ہے تراویح کا تعلق ہے. کیونکہ اس کے بعد جو ہے پھر آگے دوسری چیز ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ تراویح کا خصوصی طور پر اہتمام کرے. جی جزاک اللہ خیر. شیخ، رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کو سحری و افطار کے بشمول اور دیگر ایسے امور جس کی بدولت ہم اس رمضان المبارک کو بابرکت بنا سکیں، اپنے ایک ایک قیمتی لمحے کو رمضان المبارک میں کیسے استعمال کریں، یا پھر بلفظ دیگر ہم یہ کہیں کہ رمضان المبارک کا ہم کس قدر اہتمام کریں کہ ہمارا یہ مبارک مہینہ واقعی بابرکت ہو جائے. رمضان کا مہینہ یہ بابرکت مہینہ ہے. واقعی اس کو جتنا ہم بابرکت بنا سکیں اور جتنا اس سے ہم ثواب حاصل کر سکیں، یہ ہمارے لیے ہم کو ہر مومنین کے یہ ہونا چاہیے. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم کو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیسے ہمارے عبادات ہیں، خصوصاً جو ہمارے فرائض نماز ہیں ہمارے اوپر، اس نماز کا تو اہتمام کرنا ہی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کا بھی اہتمام کریں، عبادات میں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور یہ ہے کہ اچھے کاموں میں اپنے وقت کو لگائے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، کسی کی چغل خوری نہ کرے، بلکہ یہ سب کے سلسلے میں حدیث میں بھی سخت وعید آئی ہے. تو رمضان میں خصوصی طور پر ہم ان تمام چیزوں سے بچیں. اسی طرح سے ہم کیا کریں، تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، اور ہم تراویح ہے، ایک تراویح، وہ تراویح کا اہتمام ہم مسلمانوں کو ضرور کرنا چاہیے. اس لیے آپ ایک چیز جان لیجئے کہ تراویح یہ سنت موقدہ ہے،
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی یہ قیام اللیل جو کرتا ہے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں کیا ہے کہ تھوڑی سی بات یہ ہے کہ گزشتہ میں صغیرہ یا کبیرہ گناہ، تھوڑا سی یہ علمی بات ہو جا رہی ہے، لیکن بے شک ہمارے تو صغیرہ گناہ تو علی الاتفاق تمام علماء اکرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور یہ ہے کہ اگر صغیرہ گناہ نہیں ہے تو ان کے کبیرہ گناہ میں بھی تخفیف کر دی جاتی ہے. تو ہم تمام لوگوں کو، مسلمانوں کو چاہیے کہ خصوصاً تراویح کا اہتمام کریں. اور اسی طرح سے ایک بات اور، لیلۃ القدر ہے، اسی رمضان میں لیلۃ القدر بھی آتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر یہ ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. ایک رات کی لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور آپ بات لمبی ہو رہی ہے تو اس سلسلے میں ہے کہ لیلۃ القدر حدیث میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. یعنی وہ جیسے 21 رمضان، 23 رمضان، 25 رمضان، 27 رمضان اور 29 رمضان، یعنی طاق راتیں جو ہے آخری عشرے کی، تو اس طاق رات میں جو ہے اس کا اہتمام کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اور اس میں ایک دعا بھی ہے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ اس طرح کی دعائیں بھی ہیں. تو اسی میں ایک شب قدر ہے، اس کے بارے میں جیسے قرآن مجید کے اندر کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 مطلب 83 سال 4 مہینے لگ بھگ ہوتے ہیں، یعنی اس سے اس رات کی عبادت بہتر ہے، ایک رات کی عبادت. تو اس لیے تراویح کے ساتھ ساتھ کیونکہ وہ اس میں بھی آ جاتا ہے، اس کا بھی لیلۃ القدر کا بھی اہتمام کرے. اور اسی طرح سے ہر اچھے اعمال کی طرف انسان کو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے. وقت پر صدقۃ الفطر وغیرہ بھی ادا کر دینا چاہیے. شیخ، چونکہ یہ نشست خاص رمضانیات پر مشتمل ہے اور ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے اور ہماری یہ خوش بختی ہے کہ الحمدللہ آپ اپنا بیش قیمت وقت دے کر کے مجھے اور ہمارے فیصل ٹائمز کے تمام ناظرین کو مقروض کر رہے ہیں. میں ابھی ناظرین کی طرف سے جو خواتین سیکشن ہے، عورتوں کی طرف سے کچھ سوالات ہیں. ان میں سے ایک اہم سوال یہ ہے کہ اگر خاتون عورت روزے سے ہوتی ہے اور رمضان کے روزے رکھتے ہوئے دن کے کسی حصے میں ان عورتوں میں سے کسی کو حیض آ گیا، تو کیا وہ عورت جسے حیض آ گیا وہ حیض آتے ہی اپنے روزے کو وہاں سے قضا یعنی توڑ لے گی، ختم کر لے گی، یا پھر یہ کہ وہ روزہ مکمل کر کے پھر اگلے دن سے روزے کو انقطاع کرے گی؟ اس کے بابت کیا کہیں گے؟ چلیے، اچھی بات ہے کہ آپ نے عورتوں کے بارے میں پوچھا. یہ آپ نے پوچھا کہ اگر حیض آ جائے دن میں، تو حالت صیام میں اگر حیض آ جائے یعنی دن میں، تو جس وقت حیض آ جائے اس وقت وہ روزے کو توڑ دے گی. یہ بالکل حکم ہے کہ وہ روزے کو توڑ دے گی. اور ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. وہ فرماتی ہیں کہ کننا نحیض علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حائضہ ہو جاتی تھی تو آپ رمضان کے روزے کی قضا کا حکم دیتے تھے، نماز کی قضا کا نہیں دیتے تھے. تو یہ بات جان لیجئے کہ اگر وہ حائضہ ہے یا نفاس کی حالت میں ہے تو روزہ نہیں رکھے گی، اس روزے کی قضا بعد میں کر لے گی، نماز کی قضا نہیں ہے. یہ ہو گیا. اسی طرح سے ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حیض کا خون دن کے آخری حصے میں نظر آ جائے تب بھی روزہ توڑ دے گی. ہاں، لیکن ایک بات ہو جائے کہ اگر مطلب احساس ہو رہا ہو
تو آخری حصے میں احساس ہوا لیکن دم خارج نہیں ہوا, خون مطلب خارج نہیں ہوا, بلکہ کچھ احساس ہوا, تو وہ روزے کو مکمل کر لے گی. اور اسی سے ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کا رات کے وقت حیض آنا بند ہوتا ہے, یعنی رات کے حصے میں حیض آنا بند ہو گیا لیکن وہ غسل نہیں کر سکی, تو اس صورت میں یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ لیں گی اور بعد میں غسل کریں گی, یعنی روزہ رکھنے کے بعد بھی غسل کر لیں گی. اور پہلے لیکن اگر غسل نہیں کر سکے تو وہ کیا کرے گی, روزہ کو مکمل کرے گی. تو اس سلسلے میں بات واضح ہو گئی ہوگی. جی بے شک, جزاک اللہ خیر. شیخ اسی طرح سے ایک سوال ہے جسے ہم خاتون شیکسن سے مکمل تو نہیں کر سکتے, البتہ اس میں 50% خاتون کی طرف سے بھی حصہ رہتا ہے اور 50% مرد کی طرف سے, یعنی زن و مردہ دونوں شامل ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے بحالت صیام یعنی رمضان میں روزے کی حالت میں بوس و کنار کا معاملہ کرے اپنی بیوی کے ساتھ, تو یہ معاملہ کس حد تک صحیح ہے؟ کیا اس پر انجام پا جانے سے روزے پر اس کا کوئی اثر پڑتا ہے, کوئی فرق لازم آتا ہے یا نہیں آتا؟ ایک حدیث سماعت کریں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, بخاری کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلها وهو صائم, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیتے تھے اس حال میں کہ وہ روزے سے ہوتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل وهو صائم ویباشر وهو صائم ولکنہ کان املککم لعربہ. یہ بات آپ مسئلہ سمجھ لیجئے اچھی طرح سے کہ بوس و کنار بیوی کے ساتھ کرنے سے اس کا روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن ایک حضرت اما عائشہ کے روایت میں جو ملتا ہے کان املککم لعربہ, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں میں اپنے خواہشات پر سب سے زیادہ کنٹرول کرنے والے تھے. تو یہاں سے علماء کرام نے ایک مسئلہ عرض کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ بیوی کے ساتھ اگر بوس و کنار کرتا ہے تو اس صورت میں اس کو انزال ہو جائے یا وہ اس پر آمادہ ہو جائے کہ بیوی کے ساتھ جمع کر لے گا, اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکتا ہے, تو ایسے شخص کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا عمل کرے. اور جہاں تک اگر اپنے اوپر پورے طور پر ہے تو وہ کیا کر سکے, بوسہ لینا جائز ہے, یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن اس کو اپنے اوپر یہ ہے کہ پورا کنٹرول ہونا چاہیے کہ ہم اس کے بعد جو ہے ہمارا انزال نہ ہو جائے یا پھر جو ہے ہم اس پر جو ہے بالکل جماع کی صورت نہ اختیار کر لے دونوں میں. تو یہ سب تمام چیزوں کو اگر کوئی احتیاط ہے تو بالکل جائز ہے. شیخ دوران گفتگو ابھی آپ نے جماع کا لفظ استعمال کیا, اگر خدا نخواستہ کسی بندے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے بوس و کنار کے درمیان خود پر قابو نہ پا کر کے انہوں نے جماع کے فعل کو انجام ہی دے دیا, تو کیا اس مناسبت سے کوئی ایسا امر لازم آتا ہے اسلام میں کہ اس کو بطور کفارہ کچھ ایسا جو اس کے روزے کو متاثر تو بہرحال ہم بستر ہو جانے سے یہ ہے کہ اس سلسلے میں آپ کو بتا دیں کہ سب سے پہلے تو معصیت اور گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس روزے کو وہ قضا کرے گا, مطلب اس روزے کو قضا کرنا ہے. چوتھی بات یہ ہے, اس میں چوتھی صورت آپ جان لیجئے کہ اس کو کفارہ دینا لازم ہوگا, یعنی رمضان میں اس نے اپنی بیوی ہی کے ساتھ اگر ہم بستر ہو گیا ہے تو ان تمام صورتوں کے ساتھ ساتھ اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اب تھوڑے کفارہ کی شکل ہے, اس میں ایک لمبی حدیث ہے لیکن ابھی آپ کو اختصار کے طور پر تھوڑی سی بتلا دیتا ہوں کہ یہ اس کے کفارے کی صورت کیا ہوگی. تو سب سے پہلے کیا ہے, وہ ایک غلام کو آزاد کرے, غلام کو آزاد کرے. لیکن اس زمانے میں کیا ہے کہ غلام اس کا کوئی تصور نہیں ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمارے لیے تو ویسے ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے یہ 2 مہینے کے 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے گا, متتالیاً 2 ماہ کے روزے رکھے, پیدر پہ روزہ رکھنا ہے. اور تیسری صورت اگر ان دونوں صورتوں کو وہ نہیں کر سکتا ہے, یعنی پیدر پہ روزہ رکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے, بوڑھا ہو گیا ہے
या मतलब और गुलाम का तो कोई तस्वुर ही नहीं है, जी। या कोई बीमार भी है तो भी नहीं ऐसा कर सकता है। तो इसके लिए एक तीसरी सूरत ये है कि 60 मिस्किनों को खाना खिलाए, जी ये तीसरी सूरत है। उसके कफ़ारे की ये सूरत है, जी यानी कफ़ारे की 3 सूरतें जी। हैं, उसमें से जो उनके बस में हो वो कर सकते हैं। ये अगर कोई शख्स अगर हम बिस्तर हो ही जाए तो उसके लिए ये तावान है। ये तावान। शेख, एक अहम सवाल चलते चलाते कि, और मेरा ख्याल है कि नाजरीन के जहन में ये सवाल ज़रूर चल रहा होगा, वो सवाल बहुत अहम है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में चूँकि अलालत आदमी की सेहत के साथ जुड़ी हुई है, आदमी कभी भी बीमार हो सकता है, तो अगर कोई रमज़ान के महीने में बीमार हो गया और वो इंजेक्शन लगवाना चाहता है, तो क्या इंजेक्शन लगवाने से उसके रोज़े पर कोई फ़र्क लाजिम आएगा, असरअंदाज हो जाएगा ये इंजेक्शन उसके रोज़े पर, या ये कि अगर कोई शख्स सर्दी खांसी में मुब्तला है और वो तेल वगैरह खींचना चाहता है नाक से ताकि उसकी समझ अलामत गया दूर मैं हो आपकी जाए। बात जी कि आप इंजेक्शन लगवाने से क्या उससे रोज़ा टूट जाता है जी। या क्या होता है। जी जी तो एक बात जान लीजिए कि इंजेक्शन कई तरह के होते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर वो इंजेक्शन उसके ज़रिए से वो जिसमें ताकत हासिल करने के लिए वो इंजेक्शन लगवा रहा है, यानी किसी तरह से वो कुव्वत को अपने आप को पहुंचा रहा है, उसके लिए वो इंजेक्शन लगाए, तो खा वो अज़लात में लगाए या नसों में लगाए या जिसमें भी लगाए, तो इससे रोज़ा फासिद हो जाता है। और एक सूरत है कि अगर कोई शख्स जो है मजबूरन उसको जो है इंजेक्शन लगाना पड़ रहा है, लेकिन उससे उसकी ताकत, जिसमें जिस्मानी ताकत नहीं, उससे कुछ नहीं मिलती है, बल्कि किसी मजबूरी के तहत उसको लगाना पड़ता है। तो इस सूरत में जैसे अल्लामा इब्ने उसैमीन ने मजमूल फतावा के अंदर, और अल्लामा इब्ने बाज ने मजमूल फतावा के अंदर, और अल्लामा इब्ने उसैमीन ने किताब सियाम के अंदर जी वो बताया कि जो है इस तरह के अगर बगैर इसके हो तो वो रोज़ा उससे नहीं टूटता है, यानी जिससे ग़िज़ाई ताकत हासिल ना हो तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। अलबत्ता उन्होंने कहा कि बेहतर है कि वो रात ही में इस तरह का इंजेक्शन ले। और एक चीज़ ये बात वाज़ेह हो गई कि अगर मग़ज़ी है तो वो उससे रोज़ा टूट जाएगा, अगर नहीं है तो वो जायज़ है, लेकिन बेहतर ये है कि वो रात ही में ले। और एक चीज़ आपने कहा नाक वगैरह में तेल डालना, ये भी एक बात आ गई। नाक में तेल डालने को उसमें क्या अरबी में कहते हैं सुऊत, यानी नाक से तेल खींचना जी। तो इसके एक बात जानिए, चूंकि नाक क्या है, वो पेट का ये पूरा रास्ता है, नाक से होकर के पेट तक जाता है, जैसे मुंह से जाता है उसी तरह से नाक से भी पेट तक का रास्ता है। यानी आजकल तो आप हॉस्पिटल वगैरह में देख ही रहे होंगे कि बाद में नाक ही से खाना चढ़ा दिया जाता है, तो जिसके हलक वगैरह में कुछ ऐसा होता है। तो एक बार अगर तेल खींच रहे हैं नाक से और वो हलक से होते हुए नीचे पेट तक जा रहा है, तो बिल इत्तेफाक उससे क्या है, रोजा टूट जाएगा। इसलिए इस बात को इब्ने उसैमीन रहमहुल्लाह ने फरमाते हैं, और ये फरमाते हैं, और उस हदीस से दलील मतलब अपने एक हदीस है कि हाँ, ये मसला के लिए एक हदीस है कि बालिग फिल इस्तिंशाक इल्ला अन तकूना साइमन, कि इस्तिंशाक क्या कहते हैं, नाक में पानी डालना, यानी वजू वगैरह वजू कर रहे हैं तो नाक को अच्छी तरह से साफ करो और अच्छी तरह से पानी से उसको धो, बिल्कुल ये करो। लेकिन इसमें एक है कि बालिग फिल इस्तिंशाक इल्ला अन तकूना साइमन, अगर आप रोजे से हैं तो उतना नहीं कीजिए कि आपको बिल्कुल खींचते खींचते पानी ही यहाँ से नाक से भीतर चला जा रहा है। तो इस सूरत में क्या है कि आप को एहतियात बरतना है कि नाक के रास्ते हलक तक ना पहुंचे, इल्ला कि अगर बदन वगैरह में लगा रहे हैं, सर में लगा रहे हैं तो आप लगाइए, जैसे आप खुशबू लगा रहे हैं तो भी लगाइए, ये बिल्कुल जायज़ सूरत। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना बेशकीमत हमारे नाम किया। हम और हमारे फैसल टाइम्स के तमाम नाजरीन आपके ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। बिलखुसूस हम तमामी ग्रामीय कदर नाजरीन की जानिब से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही फैसल टाइम्स के तमामी ग्रामीय कदर नाजरीन से मेरी गुजारिश भी है कि आप अपने औकात को रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में आप तिलावत में गुजारें, क़यामुल लैल करें, शब क़द्र का एहतमाम करें, एतकाफ़ का एहतमाम करें, सदक़तुल फ़ित्र और सहरी और इफ्तार से लेकर के रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पर कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ उसकी तिलावत में अपने वक्त को गुजारें और किसी भी तौर दक़ीक़ा फ़रोग़दाश न करें। साथ ही आपसे नहायत ही अदबन गुजारिश है कि आप कमेंट बॉक्स में जा कर के हमारे इस प्रोग्राम की बाबत अपनी राय का इजहार भी करें
کہ ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا. اگر آپ کو اس طریقے کے پروگرام پسند آتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو بھی رکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم اگلے ایپیسوڈ میں کوشش کریں گے کہ پھر سے ہم شیخ سے وقت طلب کریں اور پھر سے ہم آپ کے سوالات کے جوابات لے کر حاضر ہو سکیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ نگہبان رہے. السلام علیکم.